فرمایا اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا محمد ہماری بکریوں کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو حسن کے طلب ہے ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ میں وہ رہنائی رکھی ہے کہ جنگل کے پرند چرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طلب آتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش فرما رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں بیٹا تم بہت نرم اور نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولی بہن شیمہ ساتھ کھڑی تھی، کہنے لگی اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے بکریاں چرانے۔ اس طرح 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے روک دیا، کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کرم حضرت حلیمہ کے رخسار پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حلیمہ رو رہی ہے۔ فرمایا اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا محمد ہماری بکریوں کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اماں رو نہیں، ہم اپنی بکریوں کو شیروں سے لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 3 سال کی عمر مبارک تھی۔ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے جنگل کے شیروں میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا۔ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بکری ساتھ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیرو تمہیں نہیں پتا تھا کہ بکریاں ہماری ہے؟ بتاؤ میری اماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا؟ پتہ ہے جنگل کے شیر کیا کہتے ہیں؟ شیروں نے عرض کی اے اللہ کے حبیب آپ جب بکریاں چرانے آتے تھے ہم چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے، پر آقا جب 3 دن گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، ہم سے بڑے شیر نے کہا اگر حضور کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری اٹھا لو۔
محمد بکری چرانے آئیں گے، اسی بہانے دیدار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، بہانہ تو بکری کا تھا، اصل میں آپ کے دیدار کا بکری نشانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، غور کرو، جس نبی کے جلووں کو دیکھنے کے لیے جنگل کے شیر بھی ترسے، پھر مومن کا بھی حق بنتا ہے نہ سب محبتوں سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کرے۔ اپنی نگاہوں کو حیا سے پر نور کرو اور اپنی نگاہوں میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تجلی رکھو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں نبی پاک کی محبت پیدا ہو جائے۔